سبق نمبر 12 چوہے اور بلی۔ تو یہ ہماری اردو کی دوسری کتاب ہے اور آج ہم سبق نمبر 12 چوہے اور بلی کے حوالے سے آپ کو بتانے اور سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ ایک بار چوہوں میں صلاح ٹہری کہ آؤ کس طرح بلی کا کھٹکا مٹائے جو ہماری قدیمی دشمن ہے۔ فوراً ایک بڑا جلسہ کیا گیا تاکہ سب چوہے جمع ہو کر اپنی قوم کی سلامتی کے لیے مناسب تدبیر سوچے۔ اب میں دوبارہ اس کو ریوائز کرتا ہوں ایک بار چوہوں میں صلاح ٹہری کہ آؤ کسی طرح بلی کا کھٹکا مٹائیں جو ہماری قدیم دشمن ہے۔ فوراً ایک بڑا جلسہ کیا گیا تاکہ سب چوہے جمع ہو کر اپنی قوم کی سلامتی کے لیے مناسب تدبیر سوچے۔ ایک نوجوان چوہا بڑی مجلس میں دو پاؤں پر کھڑا ہو کر بولا، صاحبو، اگر بلی کے ظلم اور شرارت سے بچنا چاہتے ہو تو اس سے بہتر کوئی تدبیر نہیں ہو سکتی کہ ایک گھنٹی بلی کی گردن میں باندھ دے۔ جب وہ آئے گی تو ضرور گھنٹی بجے گی۔ اس کی آواز سے ہوشیار ہو کر ہم اپنے اپنے سوراخوں میں جا چھپیں گے اور دشمن کے حملے سے بچ جائیں گے۔ اب میں دوبارہ اوپر والا ریوائز کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک نوجوان چوہا بڑی مجلس میں دو پاؤں پر کھڑا ہو کر بولا، صاحبو، اگر بلی کی ظلم اور شرارت سے بچنا چاہتے ہو تو اس سے بہتر کوئی تدبیر نہیں ہو سکتی کہ ایک گھنٹی بلی کی گردن میں باندھ دے۔ جب وہ آئے گی تو ضرور گھنٹی بجے گی۔ اس کی آواز سے ہوشیار ہو کر ہم اپنے اپنے سوراخوں میں جا چھپیں گے اور دشمن کے حملے سے بچ جائیں گے۔ آگے پڑھتا ہوں۔ یہ نئی تدبیر سن کر سب نے واہ واہ اور خوشی کی تالیاں بجائی، مگر ایک پرانا ضعیف چوہا اس خوشی میں شریک نہ ہوا۔ وہ ایک چوہے کے سہارے سے اٹھا اور مسکرا کر بولا، اے میرے بھولے بالے نوجوانوں، کیا تم میں کوئی ایسا دلاور دل جلا ہے جو بلی کی گردن میں گھنٹی باندھ سکے؟ اگر کوئی ہو تو میں بھی اس کی صورت دیکھنا چاہتا ہوں۔ سنو، کام کا انجام دینا ایسا سہل نہیں ہے جیسا زبان سے کہہ دینا۔ اب میں دوبارہ اس کو ریوائز کرتا ہوں اوپر سے۔ یہ نئی تدبیر سن کر سب نے واہ واہ اور خوشی کی تالیاں بجائی، مگر ایک پرانا ضعیف چوہا اس خوشی میں شریک نہ ہوا۔ وہ ایک چوہے کے سہارے سے اٹھا اور مسکرا کر بولا، اے میرے بھولے بالے نوجوانوں، کیا تم میں کوئی ایسا دلاور دل جلا ہے جو بلی کی گردن میں گھنٹی باندھ سکے؟ اگر کوئی ہو تو میں بھی اس کی صورت دیکھنا چاہتا ہوں۔ سنو، کام کا انجام دینا ایسا سہل نہیں جیسا زبان سے کہہ دینا۔ بڈھی کی باتیں سن کر تمام چوہے دم بخود رہ گئے اور ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ ابھی جلسے پر خاموشی چھائی ہوئی تھی کہ ایک بلی جھپٹی اور سب چوہے دم دبا کر بھاگ گئے۔ صرف کام کہنے سے کہیں چلتا ہے کام کے کرنے کو ہمت چاہیے۔ یاد کرو ہجے اور معنی۔ قدیم، ضعیف، دم بخود، تدبیر، دلاور، ہمت، شرارت، سہل آسانی، شرارت شیطانی عادات، ہمت حوصلہ، دلاور
یعنی بڑے دل والا، بہادر، قدیم، پرانا، ضعیف، کمزور، دم بخود، یعنی وہ یہاں پہ ہم نے دم بخود کا آپ کو جملے میں نے آپ کو بتایا، بڈھی کی باتیں سن کر تمام چوہے دم بخود رہ گئے، مطلب حیران ہونا، تدبیر، سوچا۔ تو دوستوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج ہمارا سبق نمبر 12 تھا۔ اگلی ویڈیو میں ہم اسلم کی بلی کے حوالے سے سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔